صلی علی رسولہ کریم اما بعد۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے وہ اسلام کی نعمت ہے اور ایمان کی نعمت ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ بس اتنا ہے کہ اس نعمت کی ہم قدر کریں اور اس کے جو تقاضے ہیں وہ پورا کرنے کی کوشش کریں تو بس پھر بیڑا پار ہے انشاءاللہ تعالی۔ ایک عجیب و غریب واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ تاریخ اسلام میں ہلاکو خاں جیسا نام ہے ویسے ہی اس کا حال بھی تھا، جس نے عالم اسلام کو تہ و بالا کیا۔ بغداد جب اس نے فتح کیا تقریباً 1 کروڑ مسلمانوں نے قتل کیے تھے، اور مسلمانوں کے سروں سے مین گیٹ تیار کیا تھا اس نے۔ اتنا زبردست یہ ظالم اور اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا ہے، اور عرصے تک اس نے عالم اسلام کے اندر تباہی پھیلائی ہے۔ اس کی ایک بیوی عیسائی تھی، اس کی عیسائی ہونے کی وجہ سے عیسائیوں کو خوب اپنا مذہب پھیلانے کا موقع ملا، اور وہ چونکہ اس کی بیوی عیسائی تھی اس لیے کوئی بول نہیں سکتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کی تبلیغ کی وجہ سے ایک تاتاری جنگجو سردار مسلمان ہو گیا، وہ عیسائی ہو گیا، تو انہوں نے خوشی میں جشن منایا، اس لیے کہ اگر وہ سردار مسلمان ہو گیا، وہ عیسائی ہو گیا تو بس سب اس کے ماتحت جتنے سارے ہو جائیں گے۔ تو ایک جشن منایا اور اس کے اندر جلسے میں انہوں نے اپنے اپنے پادریوں کو بلایا اور انہوں نے تقریریں کی اور عیسائی مذہب کی فضائل بیان کی اور اس کی فوائد بتلائے۔ ایک پادری نے اپنے مذہب عیسائی کے فضائل بیان کرتے کرتے معاذ اللہ بیچ میں حضور کی شان میں گستاخی شروع کر دی۔ تو ایک تاتاری سپاہی کے پاس ایک کتا تھا، وہ طیش میں آ گیا، اچانک وہ غصے میں آ گیا، اس نے ایک دم رسی چھڑائی اور اس پادری کے اوپر جا کے حملہ کر دیا۔ لوگ دوڑے اور جا کر کے اس کتے کو پکڑا اور زبردستی اس کو اس سے ہٹا کر کے پھر دوبارہ رسی سے باندھ دیا۔ اور لوگوں نے اسے پادری سے کہا کہ تو نے حضور کی شان میں گستاخی کی، اس وجہ سے ایک کتے نے تیرے پر حملہ کیا ہے۔ تو اس نے اپنی ذلت کو چھپانے کے لیے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، دراصل میں اپنی تقریر کے اندر کچھ اشارے کر رہا تھا، تو یہ کتا سمجھا کہ شاید یہ مجھے کچھ کہہ سن رہا ہے، اس لیے اس نے مجھ پہ حملہ کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنی تقریر شروع کر دی۔ اب پھر کمبخت نے حضور کی شان میں گستاخی شروع کر دی اور آپ کی شان میں نازیبہ الفاظ کہنے لگا، تو پھر کتا جوش میں آیا اور طیش میں آیا، اور پھر اس نے رسی چھڑائی اور جا کر کے اس کے اوپر ایسا حملہ کیا کہ جب تک وہ تڑپ کے مر نہیں گیا اس نے چھوڑا نہیں، مار کر ہی اس نے اس کا پیچھا چھوڑا۔ تو پہلی جواب اس کا گول مول تھا، سب کے کسی کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اب تو بالکل ہی بات صاف ہو گئی کہ جب اس نے حضور کی شان میں نازیبہ الفاظ کہے تو ان کتے نے اس پہ حملہ کیا۔ اللہ پاک نے حضور کی عظمت اور آپ کی بڑائی اس طرح سے ظاہر فرمائی، اور آپ کی اسلام کی حقانیت کو اللہ پاک نے اس طرح سے کتے کے ذریعے ظاہر کر دیا، اور وہ عیسائی پادری جو ہے وہ کتے کے ذریعے ہلاک ہوا۔
تو اس واقعے کو دیکھ کر اسی جگہ پر 40,000 غیر مسلم مسلمان ہوں گے. 40,000. کیسا اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھائی ہے. سبحان اللہ. تو ہمارا دین ایسا پیارا دین ہے، ایسا سچا اور پکا دین ہے. بس یہ کہ ہم لوگ جو ہے نا غافل ہیں اور دین سے بالکل بے خبر، بس دن رات دنیا میں منہمک ہے. یہ ہے ہماری سب سے بڑی کوتاہی اور سب سے بڑی خامی. بھائی دنیا میں رہو، دنیا بھی کماؤ، لیکن آخرت کو یاد رکھو، آخرت کی تیاری کرتے رہو. بس اللہ پاک نے اپنی رحمت سے ہمیں ایمان دے دیا، بس اب اس کے تھوڑے سے احکام ہیں، ان پہ عمل کرنا شروع کر دو، بس بیڑا پار ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین و ایمان کی قدر کرنے کی توفیق دے اور اس کے تقاضے انہیں پورا کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.